یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تمہارے درمیان گواہی جب تم میں سے کسی کو موت آئے، کسی کو موت آئے حاضر ہو تو اس کو عربی میں بولتے ہیں محتضر۔ کیا بولتے ہیں اس کو؟ محتضر۔ موت آئے کا مطلب اسباب موت آئے، اسباب ہو۔ حین الوصیت اثنان، وصیت کے وقت دو آدمی ذوی عدل منکم، جو تم میں سے عادل ہوں، دو آدمی تم میں سے عادل ہوتے ہیں، مسلمانوں کے دو عادل آدمی کی گواہی ہونی چاہیے۔ خبر بمعنی الامر، یہ خبر ہے امر کے معنی میں، یعنی لیشہدوا، کیا مطلب ہے؟ تاکہ دو آدمی گواہی دیں۔ وَإِضَافَةُ شَهَادَةٍ لِبَيْنِ، شہادتن کی اضافت ہے بینا کے لیے، شہادتن کی اضافت کس کے لیے ہے؟ بین، شہادت بینکم ہے، علی الاتساع، اتساع کے طور پر ہے، اس کو بولتے ہیں اتساع، اس کو کیا بولتے ہیں بھائی؟ اتساع۔ مطلب کیا ہوتا ہے اس کا؟ شہادت کا حق مشہود کی طرف مضافہ کیا جائے، یعنی یقال شہادت الحقوق، حقوق کی شہادت، اس کو اضافت اتساع کے طور پر بولتے ہیں۔ اور حینا بدل ہے اذا کا، حینا کس کا بدل ہے بھائی؟ اذا کا بدل ہے۔ اور او ظرف لی حضرہ، یا حضرہ کا ظرف ہے، حضرہ کا ظرف ہے۔ بہرحال تو خلاصہ یہ ہوا کہ جب تم میں سے کسی کو موت آئے تو وصیت کے وقت میں دو آدمیوں کی گواہی ہو، دو آدمیوں کی گواہی ہو۔ او آخران من غیرکم، یا تمہارے علاوہ کے دو آدمی، تم میں سے دو آدمی ہو تو مسلمان، یا تمہارے علاوہ کے دو آدمی مطلب غیر مسلم، غیری ملتکم، یعنی تمہاری ملت کے علاوہ لوگوں میں سے۔ کب ہے وہ؟ ان انتم ضربتم سافرتم فی الارض، جب کہ تم لوگ چلتے ہو، سفر میں ہو زمین میں۔ فاصابتکم مصیبت الموت، پھر تم کو پہنچ جائے موت کی مصیبت۔ تحبسونہما، تو تم کیا کرو؟ ان دونوں کو روکو، ان دونوں کو روکو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی سفر پہ جا رہا ہو، وہاں پر اس کو موت آ جائے، انہیں کیا کرا؟ دونوں کو گواہ بنا دیا۔ وہ دونوں گواہ آنے کے بعد کا قصہ ہے، تو وہ گواہ آ کر کیا کریں؟ تحبسونہما، تو ہم لوگ یعنی جو بھی مسجد میں رہنے والے ہیں ان دونوں کو روکے۔ توقفونہما، ان دونوں کو روکے۔ یہ آخرہ کی صفت ہے، کی صفت ہے یہ آخرانی کی صفت ہے۔ من بعد الصلاۃ، کب؟ نماز کے بعد، کوئی بھی ایک نماز کے بعد روک سکتے سب لوگوں کے مجمع کے سامنے۔ ای صلاۃ العصر، عصر کی نماز کے بعد۔ عصر کی نماز اس واسطے کہا گیا ہے کہ لوگ اس وقت زیادہ رہتے، دعا کی قبولیت کا بھی وقت رہتا، ورنہ کوئی بھی نماز کا بھی روک سکتے ہیں۔ فیقسمان یحلفان باللہ، تو وہ دونوں قسم کھائیں، حلف کھائیں اللہ کی۔ ان ارتبتم، اگر تم کو شک ہو، یعنی جو آدمی سفر میں گیا ہوا ہے، انہیں مر رہا ہے، انہیں کیا کرا؟ ان دونوں کے حق میں کوئی وصیت وغیرہ کیا ہے، تو اس وقت اس کی وصیت کو سننے کے لیے اچھا میرے کو جانا ہے، اچھی بات، انشاءاللہ اچھی بات۔ مولانا عبید اللہ صاحب کو بول دیجیے۔ تحبسونہما، تم دونوں کو کیا کرو؟ روکو۔ ہاں، تو ان ارتبتم، تو اگر تم کو شک ہو، اگر تم کو شک ہو، کس کو شک ہو؟ شک کس کو؟ عام لوگوں کو، مسلمانوں کو شک ہو، بھائی آپ ہی جن کے ولی ہے یا نہیں ہے، آپ ہی جن کے وصی، ولی نہیں وصی، یا شاہد ہے یا نہیں ہے، اس بارے میں شک ہو تو وہ لوگ کیا کرنا؟ آنا وہاں سے۔ شککتم فیہما، تم لوگ ان کے بارے میں شک کرو۔ ویقولان، اور وہ دونوں قسم کھائیں، کیا کہتے ہوئے قسم کھائیں؟ لا نشتری بہ، ہم نہیں لیتے ہیں اللہ کی قسم، ہم نہیں لیتے ہیں اللہ کی قسم، بھی وہ تو باللہ، اللہ کی قسم، ثمنن، کوئی بدلہ، کوئی قیمت، عوضاً، کوئی ایسا عوض کہ ناخذہ بدلہ من الدنیا، کہ ہم اس کو لے لیں اس کے بدلے میں دنیا کا، بأن نحلف او نشہد بہ کاذبا لاجلہ، کہ ہم جو ہے قسم کھائیں یا گواہی دیں اس کی جھوٹ بولتے ہوئے کسی وجہ سے، اس وجہ سے، یعنی ہم جو ہے جھوٹ بول کر، جھوٹی گواہی دے کر کوئی جو ہے دنیا کا عوض وغیرہ نہیں لے رہے ہیں، مرنے والے نے ہم کو گواہ بنایا ہے یا ہم کو ذمہ دار بنایا، یہ کہہ کر آ کے قسم کھانا۔ آیا سمجھ میں؟
ولو کان المقسم له او المشہود له ذا قربا، اگرچہ کہ ہو جس کے لیے قسم کھائی گئی ہے یا جس کے لیے گواہی دی گئی ہے وہ قرابت دار رشتہ دار، قرابتا منا ہمارا قریب ہو، یعنی جس کے لیے قسم کی گئی وہ ہمارا قریب ہو یا دور ہو، لیکن پھر بھی ہم جو ہے جھوٹی گواہی نہیں دے رہے ہیں، جھوٹی قسم نہیں کھا رہے ہیں، یہ بولیں گے۔ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ، اور ہم نہیں چھپائیں گے اللہ کی گواہی کو، الَّتِي أَمَرْنَا بِإِقَامَتِهَا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے حکم اس کے قائم کرنے کا۔ إِنَّا إِذًا إِن كَتَمْنَاهَا، بے شک اس وقت اگر ہم نے اس کو چھپایا ہو، لَمِنَ الْآثِمِينَ، تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ گنہگاروں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ کہتے ہوئے اللہ کیا کرنا، اثر کے بعد آ کے قسم کھا کے گواہی دے کے سب کے سامنے یہ بولنا کہ فلاں آدمی کا انتقال ہو گیا اور اس نے اس کے پیسے وغیرہ کا یا مال وغیرہ کا کیا کیا ہے، ہم کو ذمہ دار بنایا ہے، بول کے قسم کھانا۔ اصل میں سفر پہ جب جاتے تاجر وغیرہ حضرات تو ان کے پاس تجارت کا سامان ہوتا تھا نا بھائی، اب وہ سامان کی دیکھ ریکھ کون کریں گا؟ تو انہیں مرنے سے پہلے کسی کو جو ہے ذمہ دار بنا دیا، تو وہ ذمہ دار لوگ آ کے یہاں پر قسم کھا کے بولنا، ٹھیک ہے۔ فَإِنْ عُثِرَ اطلع بعد حلفهما، اگر جو ہے اطلاع ہو جائے، عثر من اطلاع ہو جائے ان دونوں کے قسم کھانے کے بعد، علی انہما استحقا اثما، اس بات پر کہ وہ دونوں مستحق ہو گئے گناہ کے۔ کیا مطلب بھائی؟ فلاں جو قسم کھائے ہیں وہ جھوٹی تھی، فلاں جو قسم کھائے ہیں وہ جھوٹی تھی، اگر گناہ کیا انہوں نے، ای فعلا ما یجیبہ من خیانت او کذب فی الشہادت، یعنی وہ دونوں کیے ہیں وہ کام جس کو واجب کرتا ہو خیانت میں سے یا کذب میں سے گواہی کے بارے میں، بأن وجد عندهما مثلا ما اتهما به وادعیا انهما ابتاعاه من المیت او اوصى لهما به، اس طور پر کہ پایا گیا ہے ان دونوں کے پاس، مثال کے طور پر وہ چیز جس سے وہ دونوں متہم ہو گئے، ان کے پاس پائی گئی وہ چیز جس کی وجہ سے وہ دونوں متہم ہو گئے، اور وہ دونوں نے دعویٰ کیا کہ وہ دونوں نے اس کو خریدا تھا میت سے، یا وصیت کی ہے میت نے اس کی ان دونوں کے لیے، میت نے ان دونوں کے لیے اس کی وصیت کی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میت کی کوئی چیز ان کے پاس نظر آئی بعد میں، تو متہم ہو گئے نہیں ہو گئے وہ لوگ، تو اب وہ لوگ کیا دعویٰ کر رہے ہیں؟ بھائی یہ میت ہم کو دے دیا تھا، وصیت کیا تھا، یا ہم میت سے خرید لیے تھے، اس طرح دعویٰ کر رہے ہیں۔ کون دعویٰ کر رہے ہیں؟ دو گواہ ہیں۔ مثال کے طور پر واقعہ پیش آیا تھا، وہ آگے ذکر آئے گا۔ مثال کے طور پر جو ہے میت کا سامان لا کے جو ہے اثر کے بعد ٹھہر کے سب کے سامنے گواہی قسم کھا کے بول دیے کہ بھائی یہ میت کا سامان تھا، انہوں ہمارے کو ذمہ دار بنا دیے تھے، یہ سامان جو ہے یہ وارثین کے حوالے کر دیے۔ تین چیزیں رہتی ہیں یہاں پہ، ایک ہوتا ہے گواہ، ایک ہوتا ہے وصی، اور ایک ہوتا ہے وارث۔ وصی کا مطلب ہے کہ میت اگر کسی کے لیے وصیت کیا، جیسے مرتے مرتے بولے میرا مال جو ہے مول صاحب کو دیا جائے بول کے، تو میں وصی ہو جاتا ہوں، سمجھ میں آئے گا نا صاحب؟ کس کے سامنے بولے انہوں گواہ ہو جاتے، وارث تو تیسرا رہتا۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے میت کا سامان لالے کے حوالے تو کر دیے، میت کے سامان میں سے ایک آدھ چیز جو ہے نہیں ہے موجود، میت کے سامان میں سے ایک چیز موجود نہیں ہے، پھر وہ چیز ان کے پاس نظر آئی، ان کے پاس، یا انہوں نے کسی کو بیچ دیا تھا اس کے پاس نظر آئے، تو جو ہے پھر مسئلہ کیا رہتا؟ وہ لوگ آگے دعویٰ کریں گے کہ بھائی ورثہ میت کے سامان میں سے یہ چیز موجود نہیں ہے، ورثہ کی پھر قسم کھانا پڑیں گا۔ پھر یہ لوگ جو ہے ٹھہر کے بولنا کہ میت نے ہمارے لیے یا تو وصیت کر دی تھی وہ چیز کی، یا ہم اس کو کیا کرے تھے؟ خرید لیے تھے، وہ ہماری ہو چکی، اس میں نہیں جھگڑا، اس طرح پر جو ہے لوگ بولیں گے، وہ قصہ ہے۔ فآخران یقومان مقامہما، تو دوسرے دو آدمی کھڑے ہوں گے ان دونوں کی جگہ پہ۔ اب دوسرے آدمی کھڑے ہو جائیں گے، دوسرے آدمی کیا بولیں گے؟ اللہ جھوٹ بول رہے ہیں، کھڑے ہو جائیں گے۔ فی توجہ الیمین علیہما، ان دونوں پر قسم کے متوجہ کرنے میں، من الذین استحق علیہم، ان لوگوں سے جن پر وہ مستحق ہوئی ہے وصیت، وہم الورثہ، اور وہ کون لوگ رہیں گے؟ وارث رہیں گے۔ ویبدل من آخرانی، اور آخرانی میں اولیانی اس کا بدل ہے، اور بدل آخرانی سے یا اولیان۔ فآخران الاولیانی، پہلے دو آدمی میت کے، اے الاقربان الیہ، نہیں دو آدمی نہیں ہے، پہلے نہیں ہے، وہ قریب لوگ، اولیانی بولے تو قریب لوگ، اولانی نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ اولیانی، قریب لوگ، یعنی میت کے قریب لوگ، اقربان الیہ، اس سے قربت رکھنے والے۔ کون ہوتے ہیں؟ اس سے قربت رکھنے والے رشتہ دار ہوتے ہیں۔ وفی قراءۃ الاولین جمع اول صفت او بدل من الذین، اور ایک قراءت میں اولین بول کے ہے، وہ اول کی جمع ہے، یہ صفت ہے یا بدل ہے الذین سے، الذین کا صفت یا بدل ہے یا اولین اگر ایک قراءت میں آیا ہے تو۔ بہرحال یہ دونوں آدمی کھڑے ہو کے کیا کرنا؟ فیقسمان باللہ، وہ دونوں بھی اللہ کی قسم کھانا، علی خیانت الشاہدین، گواہوں کی خیانت کے سلسلے میں۔ کیا قسم کھانا؟ بولو،
گواہ لوگ خیانت کرے ہیں بول کے قسم کھانا، گواہ لوگ قسم. وَيَقُولَانِ اور کہیں وہ دونوں، لَشَهَادَتُنَا ہماری گواہی یعنی ہمارا یمین ہماری قسم، احق و اصدق من شہادتہما زیادہ حق رکھتی ہے زیادہ سچی ہے ان دونوں کی گواہی سے یعنی ان دونوں کی قسم سے. وَمَا اعْتَدَيْنَا اور ہم جو تجاوز نہیں کر رہے ہیں، ہم حد سے آگے نہیں بڑھ رہے ہیں. تجاوزنا الحق فی الیمین اور قسم میں ہم آگے نہیں بڑھ رہے ہیں. اِنَّا اِذًا لَظَالِمِينَ اس وقت ہم دونوں کیا ہو جائیں گے؟ ظالمین میں سے ہو جائیں گے. قصہ کیا رہا؟ پوری آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو ہے اگر وصی نے مرنے والے نے کسی کو وصیت کی ہے اور اس بارے میں اطمینان رہا، ان کے وارثین کو تو کوئی جھگڑا نہیں ہے. اگر وارثین کو اطمینان نہیں رہا تو اس کے خلاف یہ لوگ ابھی کیا کرنا ہے؟ قسم کھا کے دعویٰ پیش کرنا ہے. اب مصنف جو ہے مطلب بیان کرتے ہیں. المعنی اس آیت کا مطلب یہ ہے لیشہد المحتضر علی وصیت اثنین. محتضر برا نام ہے، بھی محتضر کس بولتے ہیں؟ ایسا آدمی جس کی موت نزدیک آ جائے. محتضر دو گواہوں اپنی وصیت پر دو گواہوں کو بنا لے، گواہ بنا لے. اثنینی دونوں کو گواہ بنا لے، یا ان دونوں کی طرف وصیت کر لے. من اہل دینی و غیرہم اس کے اہل دین میں سے ہو یا ان کے غیر میں سے، دفتر آفس آلو سے مل کے آؤ. او غیرہم یا ان کے علاوہ سے. ان فقدہم لسفر ونحوہ اگر وہ ان کو کھو جائیں سفر میں یا اس کے علاوہ. ان کو کھو جائے تو اگر مسلمان نہ ملے سفر میں، مسلمان نہ ملے تو غیر مسلم کو بنا لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. فَإِنْ ارْتَابَ الْوَرَثَةُ فِيهِمَا اگر وارثین اس میں شک کریں، اگر وارثین کو شک نہیں ہوئے تو کوئی بات نہیں ہے. اگر وارثین شک کریں فیہما فَالدَّعْوَا وہ لوگ دونوں دعویٰ کریں انہما خانا بِأَخْذِ شَيْءٍ کہ وہ دونوں نے کسی چیز کے لینے کے بارے میں خیانت کی ہے. او دفعہ الی شخص نہیں گئے تھے جب سے دفتر میں گئے تھے، اچھا جاؤ. یا اس کو دے دے کسی شخص کی طرف. زعما جو دونوں دعویٰ کریں. کیا ہوا؟ یہ دونوں میت کے ورثہ، یار دیکھ میت کے ورثہ دعویٰ کرے کہ وہ لوگ کسی چیز کے لینے میں خیانت کرے یا اس کو کسی آدمی کو دے دیے، اس کو زعما ان المیت اوصى له وہ دونوں دعویٰ کر رہے ہیں کہ میت نے اس کے لیے وصیت کی ہے. وہ دونوں کیا دعویٰ کر رہے ہیں؟ اس کے لیے وصیت کی ہے، اس بارے میں ہمیں کو دے دیا یہ ایسا. فلیحلفا چاہیے وہ دونوں قسم کھائیں. فإن اطلع على امارت تکذیبہما اگر وہ مطلع ہو جائے ان دونوں کے جھوٹ کی نشانی پر، ان دونوں کے جھوٹ کی نشانی پر کون مطلع ہو جائے؟ میت کے ورثہ مطلع ہو جائے. فدعیا تو وہ دونوں دعویٰ کرے دافعا لہو اس کو دینے کے بارے میں حلف اقرب الورثہ ورثہ کے قریب ترین. حلف اقرب الورثہ حلف ہے وہ اقرب الورثہ علی کذبہما ورثہ کے قریب ترین آدمی قسم کھائے ان دونوں کے جھوٹ کے بارے میں. ان دونوں کے جھوٹ کے بارے میں ورثہ کا قریب ترین آدمی کیا کرے؟ قسم کھائے. وصدق ما ادعوه علی کذبہما وصدق ما ادعوه اچھا اور سچائی پر قسم کھائے جو کچھ انہوں نے دعویٰ کیا. جاؤ خالو سے ملو، خالو سے پھر بعد میں آ کے انہوں میرے کو بول رہے ہیں. وصدق ما ادعوه اور اس کو اور جو انہوں نے دعویٰ کیا ہے خود کے دعویٰ کی سچائی پر، اس کے جھوٹ پر اپنی سچائی پر کیا کرے؟ قسم کھائے. والحکم ثابت فی الوصیین منسوخ فی الشاہدین یہ حکم وصیین کے بارے میں تو ثابت ہے، شاہدین کے بارے میں منسوخ ہے. مطلب وصی کے بارے میں تو یہ حکم ثابت رہے کہ انہوں نے جو وصیت بھی ہے وہ صحیح ہے، البتہ شاہد گواہوں کے بارے میں منسوخ رہے گا. وَقَذَا شہادت غیر اہل الملت منسوخ اسی طرح غیر اہل ملت کی شہادت بھی منسوخ ہے. یعنی مسلمانوں ہی کو گواہ بنا سکتے آپ، غیر مسلمانوں کو گواہ نہیں بنا سکتے کیونکہ دوسری آیت میں صراحت ہے کہ مسلمان گواہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. وَاعْتِبَارُ صَلَاةِ الْعَصْرِ التَّغْلِيظِ اور صلاۃ عصر کا جو ہے اعتبار کرنا تغلیظ کے لیے. تغلیظ کا معنی سختی کے لیے کہ اس وقت میں لوگ زیادہ جمع رہتے اور غروب کا وقت قریب رہنا اور دعا کے وقت رہنا. وَتَخْصِيصِ الْحِلْفِ بِالْآيَةِ بِإِثْنَيْنِ مِنْ أَقْرَبِ الْوَرَثَةِ لِخُصُوصِ الْوَاقِعِ اچھا آیت میں دو آدمیوں کے قسم کھانے کی جو تخصیص ہے ورثہ کے قریب لوگوں میں سے، رشتہ داروں میں سے، وہ خصوصی واقعی کے لیے جس کے تحت یہ آیت نازل ہوئی. ایک واقعہ پیش آیا تو اس واقعے کے تحت یہ آیت نازل ہوئی، ورنہ دو ہی آدمی آ کے قسم کھانا ضروری نہیں ہے. ورثہ میں بہت سارے رہتے تو بہت سارے بھی آ سکتے ہیں، ایک آدھ آدمی رہتا تو وہ ایک آدھ بھی آ سکتا وارثین میں سے ایسا. وہی ما رواہ بخاری
اور وہ واقعہ وہ ہے جس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے. ان رجل من بنی سہم خرج من تمیم الداری وعدی بن بدہ وہما نصرانیانی، اور ایک آدمی بنی سہم کا تھا جو مسلمان تھے، انہوں نے تمیم داری اور عدی بن بدہ کے ساتھ گئے، وہ دونوں نصرانی تھے. بعد میں تمیم داری اسلام لائے، عدی بن بدہ کے بارے میں نہیں معلوم. فمات السہمی بارض لیس فیہا مسلم، سہمی کا انتقال ہوا ایسی زمین میں جس میں کوئی مسلمان نہیں تھا. فلما قدما بترکتہ، پھر جب وہ دونوں جو ہے قدیما بترکتہ، وہ دونوں آئے اس کے ترکے کو لے کر، فقدوا جاما من فضۃ مخوصم بالذہب، تو وہ لوگ جو ہے جام کو کھو دیے. کون کھو دیے؟ ورثہ. اس میں چاندی کا جام نہیں تھا، جو سونے کے پانی سے جو ہے وہ کیا ہوا تھا، ملمع کیا ہوا تھا، جس پر سونے کا پانی چڑھایا گیا تھا. فرفع الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ دونوں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اٹھائے، یعنی فرفعا، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اٹھایا گیا، پیش کیا گیا. فنزلت، یہ آیت نازل ہوئی. فاحلفہما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے قسم کھلائی. ثم وجد الجام بمکہ، پھر اس کے بعد کیا ہوا، وہ جام کہاں آیا؟ مکہ میں ملا. فقال، تو انہوں نے کہا ابتعناہ من تمیم وادی، جس کے پاس وہ جام ملا تھا سونے کا پیالہ، چاندی کا پیالہ، وہ اس نے کہا کہ ہم نے اس کو تمیم اور عادی سے خرید لیا. فنزلت الآیۃ الثانیہ، تو دوسری آیت نازل ہوئی. تو دوسری آیت میں یہ ہے کہ وہ لوگ قسم کھانا آ کے، وہ لوگ کیا کرنا. فقام رجلان من اولیاء سہم، تو سہمی کے اولیاء میں سے دو آدمی کھڑے ہوئے. فحلفا، انہوں نے قسم کھایا اور بولے کہ قسم ہمارے جام ہے یہ. وہ پھر روایت ترمذی میں ہے فقام عمرو بن العاص ورجل آخر منہ، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے ایک آدمی ان کے تھے. فحلفا، وہ دونوں قسم کھایا. وکانا اقرب الیہ، اور وہ دونوں اقرب الیہ، ان کے قریب تھے، اس کے مرحوم کے رشتہ دار تھے. وہ پھر روایت فمرض، اور ایک روایت میں کیا ہے وہ مریض ہو گئے تھے. فاوصى الیہما، اور ان دونوں کو انہوں نے وصی بنایا تھا. دوسری روایت ہے یہ، کون؟ سہمی جو ہے بیمار ہو گئے تھے اور ان دونوں کو وصی بنایا تھے. وامرهما ان يبلغا ما ترك اهله، اور ان کو حکم دیا. وامرهما، اور ان دونوں کو حکم دیا کہ پہنچائے دے جو کچھ انہوں نے چھوڑا. کس کو پہنچائے؟ ان کے گھر والوں کو. فلما ماتا، جب یہ مر گئے، اخذا الجامہ، وہ دونوں کیا کرے؟ جام لے لیے. ودفعا الى اهله، اور ان کے گھر والوں کو پہنچا دیے. ما بقیہ ذالک، ما بقیہ، جو کچھ باقی تھا وہ پہنچا دیے، لیکن وہ جام کیا کرے؟ لے آ کے بیچ دیے. ذالک الحکم المذکور من رد الیمین علی الورثۃ، یہ مذکورہ جو حکم ہے یمین کے لوٹانے کا ورثہ پر، ادنا، زیادہ قریب ہے، الی ان یاتوا، اس بات کی طرف کہ وہ آئیں، یعنی شاہد بھی اور وصی بھی، بالشہادت، شہادت کے ساتھ، علی وجہہا، اس کے طریقے پر، الذی تحملوها علیہ من غیر تحریف ولا خیانت، جس کو وہ لوگ تم لوگ اٹھاتے ہو اس پر بغیر کسی تحریف کے اور نہ خیانت کے. یہ حکم اس وقت دیا جا رہا ہے کہ تم شہادت، گواہی وغیرہ بغیر خیانت کے دو. او اقرب الی ان یخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانہم، یا زیادہ قریب اس بات کی طرف کہ وہ لوگ ڈریں کہ رد کر دیا جائے گی قسمیں ان کی قسموں کے بعد. علی الورثۃ المدعین، مدعین ورثہ کے اوپر. فیحلفون علی خیانتہم، تو وہ لوگ کیا کریں؟ ان کی خیانت پر قسم کھائیں. وہ لوگ قسم کھائے بول کے ورثہ کو جو ہے رد کرے دینا، بھائی ارے تم کیسا بولتے ہو، لوگ قسم کھا لیے، صحیح بول رہے ہیں. تو اس وقت میں کیا کرنا؟ اس وقت میں کیا کرنا؟ ان کی خیانت پر یہ لوگ قسم کھانا. وکذبہم، اور ان کے جھوٹ ہونے پر. فیفتضحون، تو وہ لوگ رسوا ہوں گے. ویغرمون، اور وہ لوگ کیا ہوں گے بھائی؟ تاوان ادا کریں گے. فلا یکذبوا، پھر وہ جھوٹ نہیں بول سکیں گے. یعنی یہ لوگ قسم کھانے کے بعد وہ لوگ مان کے بولے کہ ہاں ہم سے غلطی ہو گئی، یہ بول کے کیا کرے؟ جام کی قیمت ادا کرے. ٹھیک نا؟ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، بترک الخیانت، خیانت کو چھوڑنے کے بارے میں اور جھوٹ کو چھوڑنے کے بارے میں. واسمعوا، اور سنو، ما تؤمرون به، جو کچھ تم کو حکم دیا جا رہا ہے، سماع قبول، قبولیت کا سننا. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تبارک و تعالی فاسق قوم کو ہدایت نہیں کرتا. الخارجین عن طاعتہ الی سبیل الخیر، سمجھ میں آ گیا نا سب؟ جو اس کی اطاعت سے نکلنے والے ہیں، فاسق بولے تو خارج، نکلنے والا ہے اس کی اطاعت سے، ہدایت نہیں کرتا کس کی طرف؟ بھلائی کے راستے کی طرف. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.